بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حرام کہیں سے ایک غلام خرید کر لائے تھے۔ انہوں نے وہ اپنی پھوپھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی نظر کر دیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیا۔ یہ غلام زید بن حارث تھے۔ یہ در حقیقت ایک آزاد خاندان کے لڑکے تھے، کسی لوٹ مار میں قید ہو کر اور غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد زید رضی اللہ عنہ کے باپ حارث اور ان کے چچا کعب کو پتہ چلا کہ زید مکہ میں کسی شخص کے پاس بطور غلام رہتے ہیں۔ وہ دونوں مکہ میں آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عاجزانہ درخواست پیش کی کہ زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی درخواست منظور فرما لی اور کہا، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ چنانچہ زید رضی اللہ عنہ بلوائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان دونوں شخصوں کو تم پہچانتے ہو، کون ہیں؟ زید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، یہ میرے والد اور چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم کو لینے آئے ہیں اور میری طرف سے تم کو اجازت ہے کہ ان کے ہمراہ چلے جاؤ۔ زید نے کہا کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ہرگز جانا نہیں چاہتا۔ زید رضی اللہ عنہ کے باپ حارث نے خفا ہو کر زید رضی اللہ عنہ سے کہا، تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ زید نے کہا، ہاں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بات دیکھی ہے کہ میں اپنے باپ اور تمام کائنات کو کبھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کر اٹھے اور زید کو ہمراہ لے کر فوراً خانہ کعبہ میں گئے اور بلند آواز سے فرمایا کہ لوگوں گواہ رہو کہ آج سے میں زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کرتا ہوں اور اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ زید رضی اللہ عنہ کے باپ اور چچا دونوں اس کیفیت کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور زید رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخوشی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس روز سے زید بجائے زید بن حارث کے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارے جانے لگے۔ مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہجرت کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ منہ بولا بیٹا بنانا جائز نہیں، تو زید رضی اللہ عنہ کو پھر زید رضی اللہ عنہ بن حارث کے نام سے پکارنے لگے۔ مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہی رہی جو پہلے تھی، بلکہ اس میں اور اضافہ ہوتا رہا۔ اس واقعے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و خصائل کس قسم کے تھے۔